پاکستان میں آزاد کشمیر میں پوری دنیا کے اندر یاسین ملک صاحب کے خلاف جو جوڈیشل ٹیررزم، جو عدالتی دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے، اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے سب لوگ، کیونکہ اس صدی کے اندر ہم نے پورا دیکھ لیا ہے کہ 1984 کے اندر مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی، 2013 کے اندر افضل گرو کو پھانسی دی گئی تہاڑ جیل کے اندر، اور اس وقت یاسین صاحب کے خلاف ان کو اسی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے جس میں مقبول بٹ شہید کو رکھا تھا، اور جو جعلی مقدمے دہشت گردی کے، ان کو قتل کرنے کے، جھوٹی غداری کے مودی کی خونی سرکار نے کیے ہیں۔ اس وقت ہم سب ہر کونے میں دنیا کے اندر جو بھی انسانیت یا کشمیریوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ غم سے، غصے سے بھرا ہوا ہے۔ میں سارے پاکستانی قوم، کشمیری قوم کو اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ ایک پراپر کیمپین لانچ کی جائے پوری دنیا کے اندر، چاہے آپ کسی بھی مقطع فکر کے ہوں، کسی بھی نسل رنگ کے ہوں، جہاں حق خود ارادیت کی بات آتی ہے، انسانی حقوق کی بات آتی ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے، انٹرنیشنل لا کی بات آتی ہے، اور ابھی اس وقت دنیا کا پورا فوکس یوکرین کی طرف ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر بھی امریکہ اس وقت گئے ہیں۔ میں ایک پاکستانی سٹیزن، وائف آف یاسین ملک، ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ وہ وہاں پہ یاسین صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ ان کی جان کو سخت خطرہ ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف یک طرفہ جو ہے وہاں پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان کی سنوائی نہیں کی جا رہی۔ میں تمام سیاسی پارٹیز بالا تر ہو کے اس وقت ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ میرے شوہر رضیہ سلطانہ کے والد جو ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، ہم لوگ تڑپ رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر یہ قربانی ہماری ذات کی نہیں ہے، یہ قوم کی آزادی کی قربانی دی جا رہی ہے۔ اور پہلے سعید علی گیلانی صاحب کو جس طریقے سے، جس بے رحمی سے ان کے فیونرل بھی نہیں کرنے کی اجازت دی گئی، ان کی جسد خاکی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کی فیملی کو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا، اسی طرح اشرف صحرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا، اور اب یاسین صاحب جنہوں نے ساری کی ساری قیادت جو تھی مقبوضہ جموں کشمیر کی، اس کو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کے اندر ایک پلیٹ فارم پہ سعید علی گیلانی مرحوم صاحب کے ساتھ مل کے جوائن کیا کہ تحریک کے اندر جتنی زیادہ یونٹی سے ہم مودی کا مقابلہ کریں گے اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ آسیہ اندرابی صاحبہ تہاڑ کی جیل میں وہ سخت بیمار ہیں، شبیر شاہ صاحب ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے ہر جو لڑکا جوان بچہ جو ہے، جو یاسین صاحب کا پیغام آیا پوری دنیا کے لیے کہ کشمیری سارے مقبوضہ کشمیر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی کشمیری ہے، چاہے وہ ہندوستان کی جیل میں ہے، چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے، وہ ایک قیدی ہے۔ اس لیے اس قید کو توڑنے کے لیے میں پاکستانی عوام سے بھی اپیل کرتی ہوں۔ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، میں آپ کی پاکستانی بہن ہوں، کشمیر کی میں بہو ہوں، میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ آپ جو پانی پیتے ہیں یہ پانی نہیں پیتے، آپ کشمیریوں کا خون پیتے ہیں، ان کے خون سے یہ تحریک چل رہی ہے، اور جب تک آخری کشمیری زندہ رہے گا یہ تحریک چلتی رہے گی۔ میں آج پاکستان کے فارن آفس سے پھر سے اپیل کرتی ہوں، جو میں نے 2019 کے اندر کہا تھا فارن آفس سے، کہ جس طریقے سے ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کی بیوی اور اس کی ماں کو انڈین گورنمنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے گئی تھی، کیا وجہ ہے کہ میں پاکستانی نیشنل واحد فرسٹ پاکستانی پبلک فگر مقبوضہ جموں کشمیر میں جب یاسین صاحب سے میری شادی ہوئی، عظیم ترین رہنما کی، کیا وجہ ہے کہ میرا لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں؟ یہ ڈسمیرٹ کرایا جا سکتا ہے پورا کا پورا کیس یاسین صاحب کے خلاف جو کیا گیا، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا مسئلہ یوکرین نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہے، اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت کی جو پرامن جدوجہد، سیاسی جدوجہد چل رہے ہیں۔ اور جو مودی نے کہا تھا کہ آپ سب لوگ نہ بھولیں، یہ کشمیری قوم کا صرف فرض نہیں ہے، میں پاکستانی قوم کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جو اس نے اپنی سپیچز میں آخری سپیچ جو اس نے کی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے وہاں پہ
वहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स पे आ रहा है, तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है मैं पूरे पाकिस्तान को बंजर कर दूंगा, भूखा प्यासा छोड़ दूंगा। आपकी डिफेंस लाइन कौन है? आपके आगे जो सीसा पिलाई दीवार कश्मीरी कौम है, उनका खून है। कभी इसका सोचें। आपस की जो भी आपके इश्यूज हैं, 2019 5 अगस्त के बाद सारी कश्मीरी कौम ने कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। हर इशू इससे छोटा है। और इस वक्त जो मेरे खावंद को 5x7 फीट के डेथ सेल में रखा हुआ है, हमारी कोई उनसे राब्ता नहीं है। दुनिया में मैंने नहीं सुना कि इस तरह का जुल्म और कैदियों को, सियासी कैदियों को जो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हैं, जिन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, हक खुद यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अपना हक मांग रहे हैं, जो उनका प्रॉमिस राइट है, पुरअमन तरीके से अपनी जदोजहद को चला रहे हैं इस हक खुद इरादियत की तहरीक के लिए। आप सब लोग हमारा साथ